ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد والی. آپ تمام مومنین مومنات سے درخواست ہے انشاءاللہ مجلس کے آغاز سے پہلے آپ سب اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، شہدائے ملت کی بلندی درجات کے لیے اس مکان مقدس باب العلم نشاط کالونی کے بانیان اور اس کے خدمت گزار جو مرحوم ہو چکے ان کی بلندی درجات کے لیے، اور بالخصوص اس مجلس کے بانیان کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 35. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. فلاح یعنی کامیابی. جیسا کہ ظاہر ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں واضح ہو گیا ہوگا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی صاحبان ایمان سے مخاطب ہے اور صاحبان ایمان کی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ 3 چیزیں تمہاری زندگی میں اگر موجود ہوں، یعنی تمہاری زندگی کا سفر ان 3 چیزوں کے ساتھ گزرے، تو پھر امید رکھو کہ تم کامیاب ہو. اور اگر یعنی خود بخود اس کا معنی یہ بنتا ہے دوسری طرف سے کہ اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز بھی تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہاری کامیابی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مگر یہ کہ ایک نظریہ جو معاشرے میں پایا جاتا ہے، اور وہ معاشرہ کیا، وہ نظریہ کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں جو نظریات آئے ہوئے ہیں ان میں سے ایک نظریہ یہ ہے پتہ نہیں اللہ کو ہماری کون سی عطا پسند آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنا قانون، اپنے لاز، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا پورا بیان کرنے کے بعد
پھر ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ نہ بھی کرو تو پتہ نہیں تمہاری کوئی ادا مجھے پسند آ جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ اور اگر اس قسم کے نظریات پر مبنی قصے اور داستانیں آپ نے سن رکھی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ادا پسند آ گئی اور اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی، ایسا ہونا ناممکن نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، وہ جس کو ایک ادا کہا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک داستان ہوتی ہے جو بندہ جانتا ہے اور بندے کا اللہ جانتا ہے، جو اس کی زندگی کو وہاں پہ لے کے جاتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ یہی سائڈ ہو، بعض اوقات انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس کو وقت آنے پر، جب اللہ کی طرف سے اسے چانس دیا جاتا ہے فیصلہ کرنے کا، تو وہ اچھا ڈیسیجن لیتا ہے۔ جناب ہور نے اچھا ڈیسیجن لیا، توجہ فرما رہے ہیں، لیکن جناب ہور کے اندر ابھی تک حریت باقی تھی، ابھی تک سب کچھ اپنا دنیا کے سامنے بیچا نہیں تھا، دنیا کی خواہشات کے سامنے تھوڑی اوپر گرد و غبار تھی جو امام حسین نے صاف کر دی۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو اب یہ جو حر کی ادا ہے، ایسا نہیں ہے کہ حر اس سے پہلے ختم اللہ علی قلوبہم میں شامل ہو گیا تھا۔ کچھ چیزوں کو اس کے اندر صفات موجود تھی، مثلا دیکھیں شجاعت ایک صفت ہے، اہل بیت اطہار کا احترام ایک صفت ہے، احترام زبانی نہیں۔ مثلا آیا نماز کا ٹائم ہوا تو اس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، اور یہ کچھ احمد جو نماز کو نیچے گرانے کے لیے، غیر اہم نماز کو کرنے کے لیے اور اپنی قوم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اور ان کے رخ جہنم کی طرف کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں، ہور نے کتنی نمازاں پڑھی ہیں۔ یہ گھٹیا جملہ آپ کو کئی بے نمازوں کو خوش خوش کہتے ہوئے آپ ملیں گے۔ نماز نہیں پڑھنی، الٹے سیدھے جملے بنائے ہوئے، اور نماز پڑھتا تھا، لیکن اس نماز کو صحیح رخ کب ملا؟ اس پورے نظام کے اندر جو اس نظام میں امامت کے سائے میں پڑھی گئی نماز ہے، توجہ فرما رہے ہیں، پھر اس نماز نے اللہ کی بارگاہ میں وہ درجہ حاصل کرنا۔ ہمارا بھی یہ موضوع نہیں ہے، لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ بعض اوقات جس طرح یہ کہا جاتا ہے نا کہ، اور آپ نے داستانیں سنی ہوگی اس کے لیے کہ ایک ادا پسند آ گئی تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، تو اسی طرح آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے جن کی ایک ادا سے اللہ نے ان کو جہنم میں بھی پھینک دیا۔ لہذا اداؤں کے چکر میں رہنے کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اپنائیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے وسیلے کو ڈھونڈے، تشخیص دے کیسے اللہ کے قریب جانا ہے، چونکہ مقصد اللہ کی ذات ہے۔ ابھی آج انشاءاللہ یہ بیان کرتا ہوں آپ کو۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے جہاد، کہ اس کا معنی بھی انشاءاللہ آخر میں بیان کروں گا۔ یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر وسیلہ بھی تمہیں وہ فائدہ نہیں دے گا جو اسے دینا چاہیے، اپنی تاثیر کھو دے گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ جو اہل بیت کا وسیلہ دے رہے ہوتے ہیں اور دعا اپنے ناجائز کام کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ میں ابھی ایران نہیں گیا تھا، یہاں لاہور میں پڑھتا تھا اس وقت، یہاں ماڈل ٹاؤن میں ایک، مجھے اس کا کوٹھی کا نمبر یاد نہیں ہے، تو وہاں پر ایک مجلس ہوا کرتی تھی، بڑے معروف اس زمانے کے لوگ وہاں پہ خطاب کیا کرتے تھے۔ تو ایک شخص کے ساتھ میں بیٹھا تھا جسے میں جانتا تھا، تقویٰ کے بغیر وسیلہ آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے تقویٰ پھر وسیلے کی تلاش۔ اگر تقویٰ نہ ہو تو پھر وسیلہ کس طرح لوگ ڈھونڈتے ہیں وہ آپ کو مثال دے۔
تو مجھے معلوم تھا کہ اس بندے نے کسی کمزور بندے کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور کیس بھی کیا ہوا اس پر. کسی غریب کس کی زمین کے ساتھ ایک غریب کی زمین لگتی تھی، زرعی زمین. اور کتنے ہی ایسے میں بےایمانوں کو جانتا ہوں کہ جو مہروں میں کالے کپڑے بھی پہنتے ہیں لیکن چور ہے. جو چور ہوتا ہے وہ شیعہ بناؤ، بریلوی بناؤ، دیوبندی بناؤ، اہل حدیث بناؤ یا جو بھی بناؤ، وہ چور ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ کیونکہ سنی کا مطلب ہے رسول کی سنت پہ چلنے والا. رسول کی سنت میں چوری کی گنجائش نہیں موجود نہیں. اور شیعہ کا مطلب ہے علی کے پیچھے چلنے والا. تو علی کے پیچھے چلنے والا کبھی چوری، کسی غریب کا حق. یہ بعض لوگوں کو اس طرح بتایا گیا، خطیبوں نے بتایا اور شاعروں نے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی بے ایمانیاں جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ فٹ ہیں اور مولا علی بھی راضی ہیں. اور جب ہم قبر میں جائیں گے تو ادھر سے منکر نکیر آئیں گے، ادھر سے مولا آئیں گے اور منکر نکیر ڈال کے بھاگ گئے. ڈرامے بازوں نے اپنے قصے داستانیں شاعریاں گڑھی ہوئی جن کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ آیات قرآن سے اور نہ روایات صحیحہ اہل بیت سے. صحیحہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایسی بھی مل جائے گی کتابوں میں جن کا رخ اگر قرآن کا مشرق کی طرف ہے اور صحیح روایات کا رخ بھی مشرق کی طرف ہے، ان کا رخ مغرب کی طرف ہوگا. جو مطالعہ کرنے والے ہیں قرآن کا بھی اور حدیث کا بھی، وہ اس وادی کو پھر جانتے ہوں گے اور اس کی تشخیص دے سکتے ہیں. تو اس بندے نے میرے سامنے بغیر تقویٰ کے وسیلہ، میرے سامنے اس بندے نے ایک صاحب سے کہا کہ اے ذرا قبلہ صاحب کو کہنا کہ جی اے کیس میرے ہاتھ کے ہو گیا نا تو 2 ایکڑ میں مولا کے نام پہ وقف کر دوں. کون سے ایکڑ؟ اس کے باپ کے ہیں. وہ کسی غریب کے دبائے ہوئے ہیں، 12 ایکڑ دبائے ہیں، بیچ میں سے 2 ایکڑ مولا کو. سمجھ رہے مولا بھی کسی کرپٹ جج کی طرح ہے جو پیسے لے کر بغیر تقویٰ کے یہ وسیلے ہوتے ہیں. ایک بڈھی کو سنا زری پہ کھڑی ہو کے دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میرا پتر میری نو طلاق دے دے. تقویٰ مولا حسین کے صدقے. اس سے زیادہ بری باتیں ہیں جہاں جہالت اپنا گندا رقص کرتی ہے اور تقویٰ خدا پروردگار نہیں ہوتا. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں اپنی بے ایمانیوں تک پہنچنے کے لیے بھی یہ وسیلے کام ہیں. اللہ نے فرمایا پہلے تقویٰ پھر وسیلہ. میں آپ کو اشارہ کروں، میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ تقویٰ کی اہمیت جاننے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے مولا کا لقب امام المتقین ہے. تو مولا ایسے نہیں ہے کہ 12 ایکڑ غریب پہ قبضہ کر لو یا کھا جاؤ، اس کے بعد 2 ایکڑ جو ہے وہ مولا کے لیے وقف کر دو، امام بارگاہ بنا دو، مسجد بنا دو، 13 رجب پہ بڑا لمبا سا کیک کاٹ کے کسی اچھی سی بیکری کا اور مولا کو پیش کرو تو مولا راضی جاتے ہیں. سب کوئی راضی ہو سکتے ہیں، مولا علی راضی نہیں ہو سکتے. بلکہ مولا کہیں گے اس کو تو میرے حوالے کرو، دوسروں نے تو اوروں کو بدنام کیا ہوگا گندے کام کر کے، یہ بدبخت میرا نام لیتا تھا، مجھے بدنام کیا اس نے. اس کی حرکتوں سے لوگ سمجھتے تھے علی علی کرنے والے ایسے ہوتے، اس کو میرے حوالے کرو، اس کی توقع رکھیے. بس قبر میں آئیں گے. پچھلے سال کہیں مجھ سے سوال مولانا صاحب نے پوچھا تھا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ قبر میں آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ بھی مومن کی قبر میں آئیں گے. تو مومن وہ جسے قرآن اور اہل بیت مومن قرار دیں، نہ کہ وہ جو پیدائشی مومن بنا پھرتا ہے. آدھی تصویر دیکھتے ہیں، آدھی تصویر دیکھنے کا شوق ہی کوئی نہیں، نہ جو جنہوں نے بتانا ہے وہ دکھاتے ہیں، کیونکہ آدھی باقی تصویر سے وہ کھلا ہوا موڈ جو ہے وہ مرجھا جاتا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ امام المتقین ہے. امام المتقین کا مطلب کیا ہے؟ متقین کے امام ہے علی. یہ ہو گیا. یہ صرف اشارے کر رہا ہوں آپ کو.
دوسرا اشارہ قرآن کریم کا. کیوں اللہ نے یہاں بھی فرمایا اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو؟ اس لیے کہ کتاب خدا نے بڑی صراحت سے اسی سورۃ المائدہ میں بتایا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہر کام قبول نہیں کرتا. گندے کاموں کی بات نہیں ہو رہی، اچھے کاموں کی بات ہو رہی جو بظاہر اچھا کام ہے. تو مت سمجھو کہ تمہارا کام اگر ظاہری طور پر اچھا ہے تو یہ قبول بھی ہو جائے گا. کس کا قبول ہوگا؟ فرمایا اسی سورۃ المائدہ میں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقین کا عمل قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے، لہذا حرام مال سے کیا ہوا کوئی کام متقین کا عمل کہلا سکتا ہے یا نہیں؟ اور میں نے مثلاً 10 لاکھ روپیہ آج رشوت کھائی ہے، اس میں سے 2 لاکھ روپیہ اللہ کی راہ میں انفاق کر رہا ہوں، یہ متقین والا عمل ہے یا نہیں؟ جی نہیں ہے. اس کو سمجھے. اور اس پہ روایات ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے جب ہم حج پہ گئے تھے تو حجاج کرام کو حج کی روایات سنا رہے تھے، تو اس میں ائمہ کے فرامین میں سے ایک فرمان یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی حرام سے کمائے ہوئے پیسے سے نہ حج قبول کرتا ہے، نہ عمرہ قبول کرتا ہے، نہ ہی صدقہ قبول کرتا ہے. اور کتنے حرام خور حج کر کے سمجھتے ہیں پچھلا اللہ نے مجھے ایسا رو دے دیا. ٹھیک ہے نا، اپنے تئیں سارے ان چیزوں نے، ان نظریات نے اللہ کے اس بہترین دین کا چہرہ بگاڑ کے رکھ دیا. اس قسم کے بے ایمانوں نے جو شارٹ کٹس نکالی اور اصل جو اسلام کی تعلیمات تھی اوپر سے پردہ چلی گئی. ہم اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے. چھوٹی چھوٹی بات میں جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم سوڑے مدینے والے کی امتی ہیں. ایسے لفظ گڑے ہوئے. یہ نہیں ہے اسلام. اسلام شروع ہی تسلیم سے ہوتا ہے. اسلام یعنی اللہ کے آگے جھک جانا. جھک جانا یعنی اس کے احکام کے آگے جھک جانا، سرکشی نہ کرنا. جس کے اندر یہ صفت جتنی ہے وہ اتنا ایکچولی مسلمان ہے، اور جس کے اندر یہ صفت نہیں ہے تو وہ پیدائشی طور پر ہے. اوپر کیا فیصلہ ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کی کتاب کو پڑھ لیں تاکہ کسی قسم کے دھوکے میں زندگی نہ گزارے. اور میں یہ بھی آپ سے کہوں اللہ کی کتاب کو جب پڑھا کریں تاکہ انس زیادہ ہو جائے، اس لیے کہ ہمارا انس کم ہے نا. ہمیں جس طرح بتایا جاتا ہے اس سے ہمیں زیادہ اللہ تعالیٰ سے تو بہت زیادہ انٹرسٹ بھی فیل نہیں ہوتی، کیونکہ نیچے ہی ہمارے کام سارے ہو جاتے ہیں. تو اللہ سے ویسے بھی اللہ جو ہمیں انٹروڈیوس کروایا گیا ہے انتہائی سخت، پکڑ کے جہنم میں ٹھونسنے والا، غضبناک ہو جانے والا. اور رحمت کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ کے پاس ہے، امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے. اللہ پکڑ رہا ہوگا، یہ چھڑوا رہے ہوں گے. یہ باطل لغویات ہیں. آپ قرآن مجید پڑھے جا کر، چھوڑے سٹوریوں کو، پرکھے روایات کو. قرآن مجید پر اگر روایات بھی آپ کے پاس ہے، اللہ جو بیان کرتا ہے قرآن میں شفاعت، شفاعت جسے ہم کہتے ہیں نا، شفاعت کیا ہے جو قرآن نے بیان کی ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نمبر 1 شفاعت کرنے والے کو اجازت دے گا کہ آپ کر لو. نمبر 2 فلان شخص کی شفاعت کر لو، یہ بھی اللہ اجازت دے گا. کوئی بلینک چیک نہیں ہوگا. شفاعت وہ شفاعت جو قرآن میں بیان کی گئی ہے. ادھر کیا سٹوری ہے؟ اللہ کے نبی آئیں گے، سارے جو گندے بندے ہیں وہ بڑے پریشان ہوں گے. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہوں گے کملی والے کدھر ہیں. اس کے بعد جب آئیں گے کملی والے ہماری شفاعت کریں، اور یہ سارے کرپٹ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیسے گھڑے گئے. اللہ کے نبی جناب دیکھیں گے میری امت میں سارے رشوت خور، سارے شرابی کبابی کھڑے ہوئے پریشان ہیں، کملی والے کدھر ہیں؟ ان کی شفاعت کرنی ہے. سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا سجدے سے سر اٹھائیے، رسول پاک نہیں اٹھائیں گے. پہلا جھوٹ تو یہی ہے. اللہ حکم دے اپنے رسول کو کہ سر اٹھائیے. رسول جو جھوٹ گھڑتا ہے نا وہ لوگوں کے جذبات، اور اتنا پیارا رسول اللہ جو ہمیں پکڑنا چاہ رہا ہے، اور رسول جو ہے وہ اللہ کی بات بھی نہیں مانے گا، سر ہی نہیں اٹھائے گا.
اللہ تعالیٰ پھر کہے گا میرا پیارا رسول میرا حبیب سر اٹھا، اور اس کو جب سورے لگا کے سناتے ہیں تو پھر اور بھی زیادہ سبحان اللہ ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ بخشے اس کو، قوال صاحب جو تھے انہوں نے بھی مثلا یہ اپنی قوالی میں بھی کام دیا. بعض لوگ دین قرآن سے کم اور قوالی سے زیادہ لیتے ہیں. تو اس نے کہا آخر اللہ تعالیٰ گویا کہ ایموشنلی بلیک میل ہو جائے گا رسول پاک سے، اور کہے گا اے میرے حبیب آپ سر اٹھائیں، جو آپ کہتے ہیں میں کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ ہے، توجہ فرما رہے ہیں، جو آپ کہتے ہیں میں کروں گا. اور پھر رسول پاک کہیں گے یا اللہ میں تب سر اٹھاؤں گا پہلے میری امت کو بخش دو. اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے بخش دیا. چلو بھائی سارے جنت. کہا گیا فَأَمَّا مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ فَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اڑ گئی عرش. ان کے کھڑے ہوئے سٹوریوں سے قرآن کی آیتیں باطل ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایموشنلی بلیک میل ہو گیا. بس اللہ بڑا سخت ہے، رسول پاک بڑی رحمت والی. اصلاً یہ نظریہ ہی باطل ہے. یہ جس رحمت کا نام شفاعت ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. جس کے پاس، جس امام کے پاس، جس معصوم کے پاس، جس نبی کے پاس، رحمت للعالمین کے پاس جتنی بھی رحمت ہے وہ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. توجہ فرمائیں، اپنے اللہ کو اس کے قرآن سے پہچانے. توجہ فرما رہے ہیں، ورنہ اللہ خود کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. ان لوگوں نے اللہ کی جو قدر کرنی چاہیے تھی کی نہیں ہے. ان کو اللہ میں کمیاں نظر آتی ہیں، لہذا اللہ میں انٹرسٹ بھی ان کو کم ہی ہوتا ہے. ان کو تعارف غلط کروایا گیا. تو شفاعت اگر اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہی کی رحمت ہے تو توجہ فرمائیں، شفاعت نیچے سے اوپر کی موومنٹ کا نام نہیں ہے کہ کوئی اللہ سے نیچے کے عہدے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پریشرائز کر لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. کسی کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی اس کے پاس سوائے اس کو، یعنی اس کو فائدہ دے گی جس کی شفاعت کی اللہ اجازت دے گا. توجہ فرما رہے ہیں، اللہ اجازت دے گا شفاعت کی. اور دوسرا میں نے آپ کیا بتایا، اسی طرح کی ایک اور آیت سن لیں، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ. اور وہ شفاعت کرنے والے شفاعت نہیں کریں گے الا سوائے اس کے لمن ارتضیٰ، جس کی شفاعت پر اللہ راضی ہوا. بس اللہ کا شفاعت کے لیے راضی ہونا پہلا سٹیپ ہے اور شفاعت ہونا دوسرا سٹیپ ہے. نہ کہ اللہ ناراض بیٹھا ہو رسول پاک شفاعت کرے اللہ راضی ہو جائے. جتنا بھی مشہور ہے غلط نظریہ ہے، خلاف قرآن نظریہ ہے. اور ہمیں ہمارے ائمہ نے فارمولہ دیا ہے، ہماری روایات کو دیکھنا، ہماری روایات نہیں ہم سے منسوب روایات دیکھنا. اگر قرآن کچھ اور کہہ رہا ہو تو پھر ہم خلاف قرآن بات. ٹائم نہیں ہے، روایات بھی بہت ہے. آپ جب روایات کی وادی میں خود اتریں گے نا، سننے پر اکتفا کرنا چھوڑ کر، تو آپ کو خود میں پہلے شرط یہ کہ آپ قرآن سے مانوس ہو. اصل پیور خالص دودھ کا آپ کو اچھی طرح پتا ہو کہ کیسا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور اس کو کھا کے بدن کو کیا، پی کر بدن کو کیا فیل ہوتا ہے. اصلی دودھ کا جب پتا ہوگا نا، پھر بازار میں نکلیں آپ کو کئی 2-3 نظر آئیں گے، ٹھیک ہے. خالص والے بھی ہوں گے بیچ میں اور 2 نمبر والے بھی، رنگ سب کا ہی سفید نظر آ رہا ہوگا، لیکن جو اصلی دودھ کا شناخت رکھنے والا ہے وہ چکھ کے بتا دے گا اس میں پانی ملا ہوا. توجہ فرما رہے ہیں، اس میں پانی نہیں. جیسے ایک جوہری ہوتا ہے وہ پہچان لیتا ہے. ائمہ کی روایات ہیں کہ اگر تم میں، یہی کسی آیت وسیلہ کو لے لیجیے، اگر تم میں اللہ کا تقوی نہیں ہے
اور اللہ کی اطاعت نہیں ہے۔ ایک کمی بیشی، غلطی، خطا ہو جانا، وہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میں چھوڑ دوں گا، لیکن تم عادی مجرم ہو نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے فرما رہے کمی بیشی، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے، اس نے کبھی کبھی غلطی کر جن سے ہو جاتی ہے، جب ہو جائے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اسی قرآن نے ان کو متقین میں شمار فرمایا، توجہ فرما رہے متقین میں شمار فرمایا ہے۔ خود بتایا ہے کہ اگر ان سے کبھی کوئی بڑا گناہ یا کوئی چھوٹا گناہ ہو جاتا ہے، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے اس گناہ کی معافی مانگتے ہیں، اور کون ہے اللہ کے سوا جو گناہ معاف کرے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن کرتے کیا ہیں؟ لم یصروا علی ما فعلوا، جو کر بیٹھے ہوتے ہیں پھر اس پہ اصرار نہیں کرتے، بار بار نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، راتی کر لیا دمی توبہ، راتی کر لیا دمی توبہ، یوں نہیں ہوتے، دمی یعنی صبح، ٹھیک ہے، تو ایسے نہیں ہوتے۔ لم یصروا علی ما فعلوا، اصرار نہیں کرتے جو خرابی کر بیٹھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے۔ تو اللہ کا فارمولہ یہ ہے کہ انسان سے خطا ہوتی ہے، لیکن عادی مجرم اللہ کو قبول نہیں۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ تو تھا جس کی شفاعت ہونی ہے اس کے اذن کا، میں نے یہ دو آیتیں بتائی ہیں، یہ دونوں بتا رہی ہیں شفاعت کس کی ہوگی؟ جس کی شفاعت کرنے کی اللہ اجازت دے گا۔ کرے گا کون؟ من ذا الذی، آیت الکرسی تو آپ سب کو آتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اوپن اللہ نے بات کی ہوئی ہے، کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کر سکے سوائے یہ کہ وہ اجازت دے، اللہ اجازت دے گا۔ بس شفاعت کا پروسیس کس کی رحمت سے شروع ہوگا؟ اللہ کی رحمت سے شروع ہوگا، نہ یہ کہ میرا رسول سر اٹھا سجدے سے، نہیں اٹھائیں گے، اٹھا میرا رسول، آخر اللہ تعالیٰ ہتھیار پھینک دے گا کہ جو کہتے ہیں کرو۔ اگر کسی بندے کو دین کا توحید کا پتہ ہو، یہ ویسے اسٹوپڈ بات ہے، ویسے انتہائی درجے کی اسٹوپڈ حماقت والی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید غائب ہے ہمارے ذہنوں سے اور ہماری زندگیوں سے، اس کا مطالعہ اور سٹوریاں اور کہانیاں وہ عام ہیں، اور ادائیں اور شعر اور دادے کے خواب اور پتہ نہیں نانے کی نیاز، یہ بہت ہے، توجہ فرما رہے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب غائب ہے۔ حالانکہ اللہ کی قسم ان تمام چیزوں سے سب سے زیادہ بلند مرتبے والا اللہ کا کلام ہے۔ ائمہ نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ سنیں اور پھر دیکھیں کہ وہ اور کس طرح سمجھاتے کہ ہمیں سمجھ آتی۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ کے کلام کی اگر ہم تمہیں مقام بتائیں تو اللہ کے کلام کو باقی تمام کلاموں پر، ٹھیک ہے، باقی تمام کلاموں پر، اللہ کے کلام کا نام کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ کے کلام کو باقی تمام کلاموں پر وہی برتری اور فضیلت حاصل ہے جو اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر حاصل ہے۔ اللہ کو رسول اللہ پر بھی برتری حاصل ہے، قرآن کو ہر کلام پر برتری، لیکن ہمارے ذہنوں میں کیا راسخ کیا گیا ہے؟ یہ کلام تمہارے سمجھنے والا، توجہ فرما رہے ہیں، یہ بہت بڑی ایف آئی آر کٹنی ہے قیامت کے دن، کٹ چکی ہے، جو اس پروپیگنڈے کو پھیلاتے ہیں اور عوام الناس کو اللہ کی کتاب سے دور کرتے ہیں، ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے۔ کیا تو تھانے والے بعض اوقات ایف آئی آر کاٹ کے چھپا کے رکھ لیتے ہیں ٹائم پہ تنگ کرنے کے لیے، بعد میں کہتے ہیں تیرے اوپر وہ والا پرچہ دیا ہے، تو قیامت کے دن کئیوں پر یہ پرچے نکلیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ تم نہ صرف یہ کہ خود اندھے تھے قرآن سے، تمہیں ممبر پر بیٹھنے دیتے تھے اور تم نے میری مخلوق کو بھی قرآن سے دور کیا، نکالو۔ یہ خود تو گمراہ ہوئے تھے، انہوں نے عوام کو بھی گمراہ کیا۔ یہ اسی ایف آئی آر کا حصہ ہوگا
کہ جس کو قرآن میں کیا کہا ہوا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور قیامت کے دن رسول کہے گا ہے میرا پروردگار میری اس قوم نے تیرے قرآن سے دوری اختیار کر. تو یہ تو شکایت ہونی چونکہ اللہ نے کہا یہ ہونا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اب جب یہ شکایت ہوگی تو پھر عدالت کی پروسیڈنگز ہوگی. ہاں بھائی کون کون اس جرم میں قرآن سے دوری والے جرم میں انوالو ہے، کون صرف دور تھے اور کون ہے جو دور تھے بھی اور دوسروں کو بھی دور رکھتے تھے. توجہ فرما رہے ہیں نا. چونکہ ہر کیس میں چھوٹے مجرم بھی ہوتے ہیں اور بڑے مجرم بھی، اور وہ بھی ہوتے ہیں جو اہم غیر سنجیدگی میں چلتے چلتے پھنس گئے. چونکہ کوئی گمراہ کرنے والا ان کو اچھا بڑا لگتا تھا، اپنے مثال کے طور پہ وہ کیا کہتے ہیں پروٹوکول کی وجہ سے، اپنی لش پش کی وجہ سے یا اپنے سٹائل کی وجہ سے اس پر وہ انتخاب کرتے تھے اللہ کی کتاب سے دور رہے. تو چھوٹے مجرم اور بڑے مجرم سارے کے سارے قیامت کے دن اللہ کے رسول نے جو ایف آئی آر کٹوانی ہے اس کی زد میں آئیں گے. کون سی ایف آئی آر؟ جرم کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ قرآن سے دوری، قرآن مجید کی تعلیمات سے دوری. صلوات پڑھیں محمد والا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. میں نے عرض کیا مولا علی امام المتقین اعمال کی قبولیت کی شرط انما یتقبل اللہ من المتقین. جڑ اکھاڑ کے پھینک دی حرام کما کے نیکیاں کرنے والوں، جڑ اکھاڑ کے پھینک دیے اللہ کی کتاب میں. توجہ فرمائے. اس کے بعد تیسری چیز جنت کے بارے میں کیا فرمایا؟ اعدت للمتقین. کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ وہ آپ کو میں نے آیت سنائی تھی آل عمران کی، سود نہ کھانے والی. وہاں پہ اینڈ میں کیا تھا اس اگلی آیت میں واتقوا النار التی اعدت للکافرین. اس آگ سے بچو جو تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ اس سے ایک آیت چھوڑ کر اگلی آیت یہ ہے اس جنت کی طرف جانے میں جلدی کرو. اعدت للمتقین جو تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ متقین کی. تو اللہ نے تو بتایا کہاں سے مشکل ہے. جنت کس کے لیے؟ اللہ کی کتاب میں نے کھولی، میں نے پڑھی، میں نے پی ایچ ڈی کر لی، میں نے مقالے لکھ دیے، میں نے تفسیر بھی لکھ دی. اگر میرے اندر تقویٰ نہیں ہے تو اللہ نے شروع میں یہ اعلان کر دیا اس کی ہدایت فائدہ اس کو دے گی جس کے اندر ہدی للمتقین. دنیا کا بہترین گائیڈ راستہ دکھا دے آپ کو، آپ کا راستے پہ چلنے کا دل ہی نہ کر رہا ہو، تو آپ کو راستہ پتہ بھی ہو سارا، لیکن منزل پہ پتہ چلنے سے بندہ پہنچ جاتا ہے؟ نہیں پہنچتا. منزل پہ وہ پہنچتا ہے جو چلتا ہے، پھر جو اس کو گائیڈ لائن دی گئی ہے، اس کو راستہ بتایا گیا. تو چلے گا کون؟ تقویٰ چلائے گا. تقوی کا میں نے آپ کو مانا آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. ہدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ فائدہ کس کو دے گی؟ جو اس قرآن کی بات کو سنے، یعنی اللہ کی بات کو سنے یا پڑھے. کس ارادے سے؟ کہ جو ہے پروردگار مجھے پتہ چلے گا میں اس کے مطابق چلوں گا. بلکہ ارادہ صرف یہ ہو میں پڑھوں گا تاکہ مجھے ثواب ملے. چلنا کدھر ہے سانو کوئی نہیں پتا. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ قوم کی حالت دیکھیں، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں جب تک کہ یہ مرض ختم نہ ہو جائے اس کو ریپیٹ کیا جانا چاہیے ممبروں سے تاکہ جراثیم ختم ہو. اللہ نے سورہ یاسین میں، سورہ یاسین قرآن مجید کی خوش نصیب صورتوں میں سے جسے لوگ پڑھتے ہیں لیکن ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے. رزق میں برکت کے لیے تو پتہ نہیں اولاد ہے مرینا کے لیے یا اللہ بہتر جانے ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا نہیں پڑھتے تو ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے. مگر یہ کہ اللہ قلیل تو تھوڑے سے. اس سورہ یاسین میں اللہ نے ایک معیار دیا ہے اور کہا ہے کس کو فالو کرو اور خود ہی وہاں سے پتہ چل گیا کس کو فالو نہ کرو. یہ میں دوہرائی کروا رہا ہوں، شاید میں نے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پہلے پوچھا ہوں پچھلے سال.
اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین میں پڑھوں گا، جو بار بار پڑھنے والے ان کو آیت یاد آ جائے گی. فرماتا ہے ایک مومن کی زبان سے فرماتا ہے اتبعوا من لا يسألكم اجرا، اس کے پیچھے چلو، اس کو فالو کرو جو تم سے سوال نہیں کرتا کسی قسم کے اجر کا. توجہ فرما رہے ہیں؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ دین کی بات ہو رہی ہے. وہ بستی والے نبیوں کو مارنے لگے تھے جن کا قصہ بیان ہو رہا ہے. تو یہ مرد مومن دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، تم ان کی توہین کر رہے ہو، ان کی مخالفت پہ تم چڑھ آئے ہو، مرسلین کی پیروی کرو. پھر اس پیروی کرنے کے لیے ان کی عقلوں کو جگانے کے لیے اس مرد مومن نے دلیل کیسی دی جس کو اللہ نے سورہ یاسین کا قرآن کا حصہ بنا دیا تا قیامت. بعض جملے ایسے قیمتی ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو چن لیتا ہے بعد والوں کی ہدایت کے لیے. کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم مرسلین کے پیچھے چلو. پھر اس نے دلیل کیا دی، کیوں کہہ رہا ہوں میں تم ان کے پیچھے چلو؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا. میں کوئی جذباتی نہیں ہوا کھڑا، میں تمہیں ایک عقلی بات کہہ رہا ہوں. بے لوس جو ہوتا ہے وہ خالص بات کرتا ہے، اور جس کا تمہارے سے مطلب ہے، کمائی کرنا چاہتا ہے، وہ پھر تمہاری رضا اور ناراضگی کو بھی باتیں کرتے ہوئے مد نظر رکھے گا. اتبعوا من لا يسألكم اجرا، اس کے پیچھے چلو جو تم سے کسی قسم کے اجر کا سوال ڈیمانڈ نہیں کرتے. یہ ہے اللہ کا قرآن. اب ذرا معیار میچ کیجئے گا، معیار میچ کیجئے گا، اللہ کرے ہم کامیاب ہو جائیں. اللہ کہہ رہے اس کے پیچھے چلو، یعنی دین کے معاملے میں اسے فالو کرو جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. آپ مجھے بتائیے کہ جو ہمارا ممبر ہے اس پہ زیادہ تر جو بیٹھتے ہیں وہ اجر کا سوال کرنے والے ہیں یا اجر کا سوال کرنے والے نہیں ہیں؟ قوم کن کو زیادہ سنتی ہے؟ ہاں جی، اجر کے سوال کرنے. بڑی سیاਣੀ قوم ہے، سبحان اللہ. مولا دے منن والے، مولا علی قرآن ناطق ہے، مولا علی کے خطبے بڑے بڑے نہج البلاغہ میں پڑھو قرآن. نعرے لگ رہے ہیں کس کی باتیں سن کر؟ جو قرآن کے اس بنیادی ترین اصول کے خلاف سودے بازی کرنے کے بعد ممبر پہ چڑھ کے بیٹھا ہے. ممبر کہہ لیں یا کرسی کہہ لیں یا روسٹرم کہہ لیں، کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں، فرق نہیں ہے. عالم نام رکھو یا ذاکر نام رکھو یا شاعر نام رکھو، یہ قیامت کے دن آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس میری آیات آئی تھی، تو اندھا بنا رہا، اب اندھا ہی رہے. یہ گزشتہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف یہ گزشتہ کی داستان ہوتی ہے تاکہ حاضر والے عبرت لے. تو اگر اس قوم نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے تو یقین کریں یہ دو فارمولے میرے یاد رکھیں. یہ دو چیزیں جو مانگے اس کو نہ دیں، ایک پیسے تقریر کرنے اور ایک داد. ٹھیک ہے نا؟ جو داد مانگے اس کو تو حرام ہے، نہ چپ کر کے بیٹھ جائے، منہ پہ ٹیپ لگا دیں. جو مانگے اسے نہ دیں. اور پیسے جو مانگے خود یا سیکٹری زبان سے مانگے یا ادا سے مانگے اسے مت دے. اس ملت کا راستہ سیدھا ہو جائے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس تاجر قسم کے لوگ، یہ جراثیم ختم ہو جائے. وہ آپ کو دین کیا بتائے گا جو سورہ یاسین میں بیان شدہ اللہ کے اصول کے خلاف چل رہا ہے؟ وہ دین کیا بتائے گا؟ جو خود روند رہا ہے ایک اصول کو، وہ آپ کو کیا دین دے گا؟ افلا تعقلون، عقل استعمال نہیں کرتے. اسپیشلی یہ چونکہ مجلس ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور جس کو یہ ہٹ کرے گی اس نے گالیاں بھی نکالنی ہیں. ٹھیک ہے، تو توجہ کریں. یہ میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں
یہ والا کام کون کرتے ہیں؟ بانی. چاہے ٹرسٹ ہو، چاہے انجمنیں ہوں، چاہے گھر میں مجالس جو کروانے والے وہ بانی ہو. یہ جو بانی ہے نا، اور یہ جو یہاں بیٹھنے والے ہیں، یہ یا نبیوں کے ساتھ ہے یا ابلیس کے ساتھ ہے. بیچ والا درجہ ان کا کوئی نہیں ہے. یہ میں ہر جگہ کہتا ہوں، کیونکہ اگر یہ اپنی ذمہ داری صحیح ادا کر رہے ہیں، یعنی جو یہاں پہ بندے کو بٹھا رہے ہیں وہ صحیح معیار والے بندے کو بٹھا رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، تو پھر وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ نبیوں کے پیغام کو پھیلا رہے ہیں اپنے زمانے میں. تو نبیوں والا کام کر رہے ہیں تو نبیوں کے جوار کی امید بھی رکھے. اور جو یہاں بیٹھ کے وہی حقیقت بیان کر رہے ہیں جو اللہ کے نبیوں نے بیان کی، جو ائمہ اہل بیت نے بیان کی، چاہے انہیں ذبح ہونا پڑ گیا، انہوں نے کسی دوسرے کی رضا نہیں دیکھی سوائے اللہ کے، تو پھر وہ بولنے والا بھی انہی کی ہمسائیگی کی توقع رکھے. اور اگر یہ دونوں دو نمبری پر ہے، ٹھیک ہے، حق بھی ہوتا ہے پر مجمع بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ شرک ہے، اسے کہتے ہیں شرک خفی. اللہ نو تے راضی کرنا ہی ہے، لیکن اے اللہ دی مخلوق نے ان تے ناراض نہیں کرنا. تو بندہ وہ بلاؤ کہ جو دونوں کو خوش رکھے. تو بڑا مشکل ہے دونوں کو خوش کرنا. اللہ کو خوش کرنا آسان ہے، بندوں کو خوش کرنا. میں نے دیکھا ہے جو اس بعض لوگوں کو بڑی لمبی چوڑی فیس آن ڈیمانڈ دے کے بلاتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے ان بانیوں کو اس فیس والے کو گالیاں دیتے ہوئے سنے. تو مجھے فرما رہے 5 منٹ پہلے تعریف کر، بڑی مجلس پڑھ گئے. تھوڑی دیر بعد دوسرے نے کہا اتنی بڑی گالی دے کے پیسے بھی تو اتنے ملتا ہے، وہ بھی تو لینا کہ مفت پڑھ گئے. اس قوم کو سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے، میں نہیں کہتا ڈالنے کے لیے، تو کہیں گے سب گمراہ. قرآن بغیر پڑھے بھی ابھی تک گمراہی کا پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے کہا جب تک قرآن اہل بیت دونوں کو مضبوطی سے تھامو گے گمراہ نہیں ہوگے. لفٹ ہی نہیں کرائی قرآن کو، پھر بھی ہدایت پر ہے سیاڑا. توجہ فرما رہے ہیں. میں یہاں پہ تمام کروں، تھوڑی سی بات میں وسیلے کی بیان کر دوں. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. تقویٰ کی امپورٹنس آپ کو پتہ چل گئی کہاں کا کام آتا ہے. وَابْتَغُوا، تقویٰ جب اپنے پاس رکھ لو تو پھر کیا تلاش کرو؟ تمہیں رہنمائی چاہیے، تمہیں استاد چاہیے، تمہیں مربی چاہیے، تمہیں اللہ کے قریب جانے کا وسیلہ چاہیے. اس وسیلے کو کیا کرو؟ ابتغوا. یہ واو کی وجہ سے پھر الف نہیں پڑھا جاتا، وابتغوا ہو جاتا ہے. جیسے آمنوا اتقوا، اگر شروع سے پڑھا جائے تو ہو جاتا ہے اتقوا. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ سمپل سے قاعدے عربی زبان کے. تو وابتغوا، اور اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ابتغوا کا تلاش کرو. یہ اس کا بہت اچھا ترجمہ نہیں ہے. ابتغاء اصل میں عام تلاش کو نہیں کہتے، اس تلاش کو کہتے ہیں کہ اس چیز کی تلاش کہ جس کی شدت سے طلب ہو انسان کو، ایسی طلب کہ انسان بے قرار رہے. ابتغاء کا مطلب یہ منفی معنی بھی ہے اس کا. ٹھیک ہے، منفی جو لفظ ہے اس کا وہ آپ زیادہ آشنا ہے، اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ ہے بغاوت. باغی کون ہوتا ہے؟ جو اس کی خواہش ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ قانون توڑ دیتا ہے، اسی کو باغی کہتے ہیں عام طور پر. لیکن یہ اصل میں باغی یعنی شدید چاہت رکھنے والا، مثبت بھی ہو سکتی ہے اور منفی بھی ہو سکتی ہے. وابتغوا، بس یہ ذہن میں رکھیں اللہ کیا گائیڈنس دے رہے ہیں یہاں پر؟ عام تلاش نہیں، بڑی بے قراری سے تلاش کرو، بڑی شدت خواہش سے تلاش کرو، بڑی چاہت سے تلاش کرو اپنے اللہ سے قریب ہونے کے وسیلے. یعنی یہ بھی کہا ہے کہ تلاش کرو تمہیں ضرورت ہے، اور یہ بھی کہا ہے ڈھیلی ڈالی تلاش نہ کرنا، شدت سے ڈھونڈنا. تو یہ پتہ چل گیا. اب آئیے وسیلے کی طرف.
وابتغوا اور چاہو شدت سے چاہو الیہ اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف کیا چاہو کیا تلاش کرو الوسیلہ وسیلہ عربی کا لفظ ہے فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں نا کہ میرا فلان کام پھنسا ہوا ہے اللہ کوئی وسیلہ بنا ایسے کہتے ہیں کہ وسیلہ سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ میرا جو مقصد ہے یہ وسیلہ کا میننگ سمجھتے ہیں انشاءاللہ اچھی طرح آپ کو پتہ ہوگا لیکن بچے بھی بیٹھے ہیں اور ہوتا ہے بعض کو پورا نہ ہو وسیلہ تاکہ کلیئر ہو کہ جو آپ کے ہدف اور مقصد تک پہنچنے میں وہاں تک پہنچانے میں آپ کو ہیلپ کرے وہ کیا ہے وسیلہ کہلاتا ہے اہل بیت اطہار کیا ہے چھپ کر جی اہل بیت اطہار وسیلہ ہے ٹھنڈے ٹھنڈے کہہ رہے ہدف کون ہے ہدف اللہ تعالیٰ سے ذرا فرینڈلی ریلیشن شپ تھوڑی زیادہ کریں توجہ فرما رہے رسول کس لیے آئے تھے اپنی طرف بلانے کے لیے اللہ کی طرف تو پھر وسیلہ کون ہے ہدف کون ہے ہدف اللہ ہے جو رسول اللہ کو ہدف سمجھتا ہے وہ گمراہ ہے توجہ فرما رہے اس اعتبار سے ہدف ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو پہنچیں گے تو یہ ہمیں پہنچائیں گے لیکن جب یہاں پہنچ گئے تو پھر آگے جانا کس کی طرف ہے اللہ کی طرف ہے آیت قرآن توجہ فرمائیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ تو جو بھی محمد و آل محمد کو وسیلہ سمجھتا ہے اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ذوات مقدسہ اپنی طرف نہیں بلاتی یہ تو وسیلہ ہے بندوں کو اللہ کی طرف پہنچانے کے لیے تے بندے نو یہ تے بڑے سونے لگن تے اللہ الجامن کا دل ہی نہ کرے توجہ فرما رہے سارا زور ادھر ہی لگا رہے ہو جیسے کہ ہوتا ہے آپ کو مثال دیتا ہوں شعراء جو کلام لکھتے ہیں ہمارے 3 نام لے رہا ہوں ان میں سے بتائیے گا کس کی تعریف شاعر زیادہ کرتے ہیں 3 نام لے رہا ہوں اللہ محمد علی باقی 2 بھی لگے یہ دونوں بڑے علی سے توجہ فرما رہے ہیں لیکن یہ پرابلم کیا ہے پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا انہی کا ذکر سن کسی کو شک پڑے گا یہی اللہ کی کیونکہ اللہ کا تو جیسے بعض خطیب کرتے ہیں اللہ کا تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں جو مولا نہ کرن پہ شعر لکھتے ہیں اللہ کے کام چلتے ہیں یہاں سے اللہ کسی کا محتاج نہیں نہ رسول اللہ کا نہ علی مرتضیٰ کا کسی کا محتاج نہیں کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ قرار دیا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو غلوف کر کے اللہ بنایا ایسا کرنے میں حضرت عیسیٰ کا کوئی قصور تھا لیکن جب اس وحدہ لا شریک نے جواب دیا ان کو تو حضرت عیسیٰ کو اور حضرت مریم کو بھی بیچ میں لیا تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کیا فرمایا کہ تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ ہے تو پھر سنو کون ہے کہ وہ اللہ کو روک سکے اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو ہلاک کرنے کا اور عیسیٰ کی ماں کو ہلاک کرنے کا اور روح زمین پر جتنے زندہ پھرتے ہیں سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے سمیت عیسیٰ اور اس کی ماں کے کون ہے جو اللہ کو روک لے یہ اللہ بتاتا ہے میں کسی کا محتاج نہ عیسیٰ کا نہ موسیٰ کا نہ محمد مصطفیٰ کا کسی کا محتاج جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہوتا اور
سنیے آپ کو جو تاکید کی گئی ہے کہ جو 5 نمازوں میں ایک میں بھی سورہ توحید نہ پڑھے مکروہ ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ اللہ کا تعارف ہر روز ریپیٹ ہوتا رہے. لیکن ہماری زبانیں ٹیپ ریکارڈر بن گئی. ہم آیت الکرسی سے بھی، جو اللہ کا سب سے بڑا تعارف ہے قرآن میں، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اللہ کے تعارف کی طرف ذہن نہیں ہوتا، بلکہ جب میں گاڑی کھڑی کر کے جا رہا ہوں پارکنگ میں، وہ چوری نہ ہو جائے، آیت الکرسی پڑھ کے پھینک دو. آیت الکرسی اس لیے نہیں اتری تھی، سب سے پہلے اتری تھی کس لیے؟ اللہ کی معرفت ہو. سورۃ الاخلاص کس لیے؟ مردہ بخشنے کے لیے 3 دفعہ پڑھو. بہت اچھی بات ہے، پڑھو 3 دفعہ. سورۃ الاخلاص کے بارے میں روایت ہے کہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. 1/3 قرآن ہے، 1/3 قرآن سورۃ الاخلاص کو کہا گیا 3 دفعہ پڑھو. بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہے کس لیے؟ کتنے جو سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں یہ بھی سوچتے ہو کہ اس میں اللہ کا تعارف ہوگا. اللہ کے تعارف میں کیا فرمایا؟ دوسری آیت میں اللہ الصمد. الصمد کسے کہتے ہیں؟ آپ اردو ترجمہ پڑھیں گے، بے نیاز ہے. اللہ الصمد یعنی اللہ، یہ آدھا ترجمہ ہے. باقی آگے کی رینج میں سب آتے ہیں، نبی بھی اور ولی بھی اور امام بھی. الصمد کا معنی توجہ فرمائیں. الصمد اسے کہتے ہیں کہ جس کو کسی چیز میں کسی کی محتاجی نہ ہو اور باقی سب کو اس کی محتاجی ہو. تبھی تو علی مرتضیٰ کہا کرتے تھے میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. امام اور مولا تو فخر کر رہے ہو، اللہ کا بندہ ہونے میں اپنی عزت سمجھ رہے ہو اور مولائی اللہ بنا رہے ہو. بڑی سونی سرنوشت ایسے کام کریں. اب دیکھیں ٹائم میں تمام کروں، ایک صرف بات کی طرف اشارہ کر دوں اور آج کی گفتگو کو تمام کروں. کل اللہ نے توفیق دی تو اسے ایک نتیجے تک لے کے جائیں گے. وسیلہ آیت کا ترجمہ، سمپل ترجمہ کیا بتا رہے ہیں؟ وسیلہ کس چیز کے لیے؟ اللہ کے قرب کے لیے. وسیلہ کس کے لیے؟ اللہ کے قرب کے لیے. کل آپ کو مولانا کا خطبہ بھی انشاءاللہ سری یعنی جلدی سناؤں گا. مجھے آپ بتائیے کہ ہمارے عوام الناس کے ذہنوں میں جو وسیلے کا تصور ہے، بالخصوص نبی اور آل نبی کے بارے میں، ان کو جب وسیلہ بطور وسیلہ ہم لیتے ہیں، عوام الناس توجہ سے سنیے اور مجھے بتائیے گا، تو وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا، یا وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا وسیلہ ہے ہماری حاجتیں پوری کروانے کا. ہاں حاجتیں، وہ جنت کی حاجت ہے، وہ اگلی حاجت ہے. یہاں پہ حاجتیں اہل بیت وسیلہ ہے. قرآن تعارف کروا رہا ہے وسیلہ ڈھونڈو اللہ کے قریب ہونے کا. ہم نے ایسی تحریف ماری، وسیلہ ہے نوکری لگوانے کا، وسیلہ ہے کاروبار میں برکت کا، وسیلہ ہے اپنی بیماریاں ٹھیک کروانے کا، سب چیزوں کا وسیلہ ہے. ادھر توجہ ہے، لیکن اللہ کے قرب کا وسیلہ کیسے ہے اس کی طرف توجہ نہیں. حالانکہ اصل میں یہ ہستیاں اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے. کیوں؟ سمپل بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہم تک کن کے ذریعے پہنچا ہے؟ کن کے ذریعے پہنچا ہے؟ ان کے ذریعے پہنچا ہے. اس معنی میں یہ وسیلہ ہے. درود پر محمد و آل محمد. تو وہ وسیلے کا مفہوم جس نے ہمیں زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر اڑانا تھا، عظمت کی طرف، اللہ کی طرف، بلندیوں کی طرف لے کر جانا تھا، اس مفہوم کو یعنی بجائے یہ کہ ہم ادھر جاتے، اس مفہوم کو ہم اپنی دنیاوی سوچ کے مطابق لے آئے. اور وہ سوچ کیا ہے کہ ہم آپ کو وسیلہ بنا رہے ہیں. کیا کریں آپ؟
آپ دنیا میں ہماری حاجات کا وسیلہ ہیں اور آخرت میں ہماری، اور اس میں سے وہ غائب کر دیا جو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ کرو گے تو وہاں نجات ہوگی، اس کو بیچ میں سے چپکے سے کیا کیا؟ صاف ہی کر دیا۔ تو میں کل عرض کروں گا خود مولا کے کلمات میں، مولا کائنات نہج البلاغہ میں کیا فرماتے کہ بہترین اللہ سے قرب کے وسیلے کیا ہیں؟ وہ بہترین وسیلے جن کے ذریعے وسیلے تلاش کرنے والوں نے اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کیا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ انشاءاللہ نہج البلاغہ کا خطبہ تو بہت لمبا نہیں ہے لیکن ٹائم کم ہوگا، بالآخر سری جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج یہیں پر اکتفا کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل جن کو، جس خاندان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کو پہنچانے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے چنا، لوگوں نے اس خاندان کی قدر نہیں کی۔ اگر قدر کرتے تو وہ بدن جس پر رسول اللہ کے بوسوں کے نشان تھے، اس بدن پر گھوڑے نہ دوڑاتے۔ آج ایک آدھ جملہ ذہن میں آ رہا تھا کہ اپنے مظلوم مولا حسین کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حسین کتنے مظلوم ہیں۔ جب جہاد کے لیے تیاری کرنے لگے تو مولا نے اپنی پاکیزہ بہن سے فرمایا، بہن زینب مجھے کوئی پرانا لباس لا دو۔ جانتے تھے کہ یہ لعین یہ اتنے دنیا پرست ہیں اور اتنے دنیا کے عاشق ہیں، یہ جب مجھے قتل بھی کر دیں گے تو میرے بدن سے لباس ہو جائے گا۔ تو امام نے ارادہ فرمایا کہ نیچے ایسا لباس پہنوں کہ جس کو لوٹنے کا کسی کا جی نہ چاہے۔ فرمایا بہن زینب مجھے ایک ایسا پرانا لباس لا کر دیجئے جس کی طرف کسی کو رغبت نہ ہو۔ ایک لباس لایا گیا، امام نے دیکھا، فرمایا نہیں۔ پھر ایک اور مزید گویا کہ پرانا بوسیدہ لباس لایا گیا، امام نے اس کو دیکھا، اسے قبول کیا اور اس کو بھی چند جگہ سے چاک کر دیا کہ دیکھنے والے کے لیے بالکل بیکار ہو۔ اور لباس جنگ کے نیچے امام نے وہ لباس زیب تن کیا۔ لیکن آپ پر کتنا سلام کرے اے مظلوم حسین، جب شہادت ہو گئی تو جیسا امام نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ چند لعین آئے حسین کے بدن سے لباس لوٹنے کے لیے۔ جوانان جنت کا سردار، راکب دوش رسول، نبیوں کے سردار کے کندھوں پر سواری کرنے والا، کربلا کی ریت پر اس مظلومیت کے ساتھ پڑا ہے کہ لعین آئے ہیں حسین کا لباس لوٹنے کے لیے، تو لکھا گیا ایک لعین نے حسین کے سر سے امامہ اتارا، دوسرے لعین نے حسین کی ردا چھین لی۔ عزاداروں ان میں سے ایک لعین کی نظر پڑی امام حسین کی انگشت پر، ایک انگوٹھی پہن رکھی تھی میرے مولا نے، اس لعین نے لالچ میں آ کر وہ انگوٹھی اتارنی چاہی لیکن انگوٹھی نہ اتار سکا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک بہت بڑا ظلم کیا، اس نے اپنا خنجر
نکالا اور جوانان جنت کے سردار زہرا نے چکیاں پیس کر جسے پالا تھا اپنے خنجر سے اس کی انگشت کو ہاتھ سے الگ کر دیا اور انگشتری کو لوٹ کر چلا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارے اس ذکر کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار قرآن کریم اور محمد و آل محمد کی حقیقی معرفت اور شناخت رکھنے والی عقلیں اور قلب ہم سب کو عطا فرما۔ پروردگار فرش عذاب پر جو مومنین مومنات کوئی پریشانی کوئی حاجت اپنے دل میں رکھتے ہیں، پروردگار سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ پروردگار بالخصوص ہمارے وہ بہن بھائی جو سیلاب کی مشکل میں گرفتار ہیں، جلد سے جلد اس آزمائش کو، اس مشکل کو ان پر آسان فرما اور ہمیں اپنا دینی اور انسانی فریضہ ادا کرنے کی اور ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین بالخصوص فرش عذاب پر حاضر مومنین مومنات کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین اور باب العلم نشاط تعلیمی کے بانیان اور خدمت گزاران جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی خطاؤں سے لغزشوں سے درگزر فرما اور ہمارا خاتمہ خیر پر اور ایمان کی سلامتی پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔